وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس سرزمین اور اس کائنات میں جو ہستیاں رب العالمین اپنے محبوب بندوں کی طرح چن لیتا ہے وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، اور اس کے بعد جو درجہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں کسی اور کو دیا تو صحابہ اکرام ہیں. صحابہ اکرام وہ ایسی ذاتیں، ایسے نفوس اور ایسی ہستیاں ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے، چنندہ بندے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے نفوس اور ان کے جانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام کو چن لیتا ہے، انصار کو چن لیتا ہے. تو یہ صحابہ کی فضیلت کے لیے بس اتنا بتانا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے راضی ہو گئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو سارا جہاں ان کے لیے ہے، ساری سرزمین ان کے لیے ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی انعامات قیامت میں رکھا ہے وہ سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے واضح کر دیا. تو صحابہ اکرام کا سلسلہ چل رہا ہے، جو آج کے اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے عظیم صحابی جن کا شمار جرنیل صحابہ میں ہوتا ہے، ایسے صحابی جو کمانڈروں اور قائدوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اسلام کے راہ میں، دین کی راہ میں اپنے جان کو ہتھیلی میں رکھ کر اپنی زندگی بسر کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کٹ مٹنے والے، قربان ہونے والے صحابی کے بارے میں بات کریں. یہ وہ صحابی ہیں جن کی اہمیت میں اللہ کے رسول نے دعا کی، زادک اللہ حرصا فی طاعتہ و طاعت رسولہ. اے صحابی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور زیادتی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا قبول ہوئی. صحابہ اکرام کی صفت تھی کہ وہ سمعنا اطعنا، جو بھی اللہ کے رسول کا حکم سنتے تھے ہر ایک کو بجا لانے کے لیے اپنے ذاتی کام سے زیادہ اس کو ترجیح دیتے تھے. تو یہ وہی صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے خاص دعا کی تھی کہ اطاعت کے لیے. تو یہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے سے زیادہ، اپنے ہر کام سے زیادہ، اور ان کے دل میں اطاعت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی. اور زیادہ یعنی اور دوسرے احادیث ان کی اہمیت کے متعلق دیکھیں تو یہ وہ صحابی ہیں جو ہر وقت دوسرے اپنے ساتھیوں کو ملتے تو کہتے کہ چلو ایمان کی باتیں کریں. تو بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس صحابی سے ہم کو شکایت ہے کہ ہم کو تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی باتیں کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ ہم ساری زندگی آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم دادم حیات ایمان لا چکے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا، یہ ان کا یہ کہنا اور ایمان کے متعلق باتیں کرنا یہ ان کے ایمان کی تجدید کی علامت ہے. فرشتے ان کے بیٹھک پر، ان کی جماعت پر اور ان کی گفتگو پر اور ان کی مجلس پر فرشتے ناز کرتے ہیں. فرشتے ان کی مجلس میں شامل ہونے کا شوق رکھتے ہیں. اس طرح اس صحابی کی اہمیت اطاعت میں بہت زیادہ نظر آتی ہے. جس صحابی کے متعلق آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ جنگ موتا میں شہید ہونے والے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جن بنیادی معلومات حاصل کریں تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین. ہم اگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے متعلق بات کریں تو ان کی پیدائش کے بارے میں اکثر روایات موجود نہیں ہیں، اور اگر ہم اسے
سرچ بھی کریں تو وہاں پر بھی ہم کو ان کے متعلق نہیں بتایا گیا۔ تو یہ ان کے دوسرے صحابہ سے قیاس کر کے ان کے متعلق ان کی پیدائش کی تاریخ دیکھی جائے تو ہجرت سے 30 یا 5 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی، اور یہ مدینے میں پیدا ہوئے۔ مدینے میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اس وجہ سے ان کو انصاری صحابی کہتے ہیں۔ قبل اسلام یہ ایک حکمت، عقل مند اور باشعور آدمی تھے۔ ان کے عقل مندی کی دلیل اور ان کے حکمت کی اور باشعور آدمی ہونے کے لیے ان کی دلیل یہی ہے کہ وہ شاعر تھے اور با اثر شاعر تھے۔ ایسے شاعر تھے کہ وہ اپنے قبیلے میں ان کی شعر و شاعری بہت ہی اثر انداز تھی، اور ان کی شعر و شاعری کے دور دور تک چرچے تھے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل شاعری میں یعنی پڑھنے لکھنے میں ان کا دور گزرا ہے۔ ان کے والدین ان کو پڑھانے میں زیادہ تر وقت گزارا ہے، اس وجہ سے پڑھے لکھے صحابی تھے جو بعد میں کاتب بنے اور لوگوں کو علم پہنچانے کے معلم بھی بنے۔ اس طرح ان کی عام زندگی گزر رہی تھی۔ بعد میں جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور دعوت ان تک پہنچی تو یہ اسلام قبول کیے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کاتب رسول اور شاعر رسول کہلانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کی کئی چیزیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور ان کی دفاع میں کئی اشعار کہنے لگے۔ اس وجہ سے ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد شاعر رسول اور کاتب رسول کے القاب سے پکارے جانے لگے۔ شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مشہور ہیں، ان کے بعد مقام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو دیا جاتا ہے، جو بہت ہی بہترین اشعار کہا کرتے تھے۔ ان کے بہترین اشعار ہونے میں دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار یاد کرتے تھے۔ جیسا کہ ان کا ایک مشہور شعر ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ تو ایسے بہترین اشعار اور بہترین لغت کے ساتھ بلاغت، فصاحت، ہر چیز ان کے زبان میں بھری پڑی تھی۔ ان کے اشعار اتنے واضح تھے کہ ہم جیسے عجمی لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور عرب تو بہت ہی بآسانی سے سمجھتے تھے اور ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ اس وجہ سے یہ شاعر رسول کہلانے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اشعار کہنے کا موقع دیتے تھے۔ اور کئی ایسے اشعار ہیں جو اپنی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیے تھے، یعنی اپنی زبان پر دہرا رہے تھے۔ اور اسلام کے چند ہی سال کے بعد ان کے جنگوں کا دور شروع ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بدر میں بھی شامل رہے، جنگ احد میں بھی شامل رہے، خیبر کی فتح میں بھی شامل رہے، غزوہ سویق میں بھی یہ خاص طور پر سریے میں رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء یعنی عمرہ جو بعد میں پھر کیے جانے کا معاہدہ تھا، تو اس عمرہ ادا کرنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ان کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مکے کے قریب جیسا ہی پہنچے، اشعار زور زور سے کہنے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس اشعار کو روک دو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر چھوڑ دو، اسے اشعار کہنے دو، اس وجہ سے کہ یہ ایسے اشعار کہہ رہے ہیں کہ یہ اشعار کافروں کے دلوں پر اثر ہو رہے ہیں، یہ اشعار کافروں کو تیروں کی مانند چبھ رہے ہیں، یہ اشعار کافروں کے لیے بہت ہی خوف زدہ اور رعب دبدبہ ڈالنے جیسے اثر انداز کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اشعار کہنے پر اور زیادہ ترغیب دلائی اور زیادہ ابھارا۔ اس کے بعد یہ اشعار کہتے ہوئے مکے میں بہت ہی فتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا۔ جنگوں کے متعلق بات کریں تو ان کی سب سے بڑی جنگ جس میں یہ قائد کے مانند بن کر گئے تھے، جو لشکر اسلام فوج اسلام کی قیادت کر رہے تھے، وہ جنگ موتا کہلاتا ہے۔ جنگ موتا میں
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے قائد بنائے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے ایران کی طرف خط دے کر بھیجا کہ دعوت اور تبلیغ کا خط، دین اسلام کا خط، تو وہاں پر درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو اس پیغام پہنچانے والے قاصد کو ایک جگہ موتا تھی جہاں پر چند قبیلے والوں نے پکڑ لیا اور وہاں پر ان کو قتل بھی کر دیا۔ جب یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو اللہ کے رسول بہت زیادہ غصہ ہو گئے، تو اس وقت انہوں نے 3000 فوجوں کا لشکر تیار کیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت دی، ان کو پہلے کمانڈر بنائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اگر زید بن حارثہ کا انتقال ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو اپنا دوسرا قائد اور کمانڈر جنرل بنا لینا۔ جب جعفر بن ابی طالب کا انتقال ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو آپ تیسرا قائد بنا لینا۔ اگر عبداللہ بن رواحہ کا بھی انتقال ہو جائے تو جس کو چاہیں آپ اپنا کمانڈر متفقانہ طور پر بنا لے سکتے ہوں، تو اس وقت خالد بن ولید کو بنا لیا گیا تھا۔ تو جیسا ہی جنگ موتا کے لیے روانہ ہوئے تو جنگ موتا کے لیے میدان میں پہنچے، موتا کی جگہ پر پہنچے، وہاں پر دیکھا گیا کہ سامنے دشمن 1 لاکھ ہیں اور ان کی مدد کے لیے دوسرے قبیلے والے اور 1 لاکھ ہیں۔ اس کا مطلب مکمل 2 لاکھ دشمن موجود ہیں اور مسلمان صرف 3000 تھے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا دیں، اس بات کی اطلاع کر دیں کہ اور فوجیوں کی ضرورت ہے۔ مگر عبداللہ بن رواحہ وہ صحابی ہیں جو اٹھ کر زبردست خطاب کیا۔ انہوں نے کہا اے میرے پیارے دوستو، ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ ہم کو تعداد کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی طاقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے آج شہید کا مرتبہ پانے کا بہترین موقع ہے۔ اگر ہم قتل ہو جائیں تو ہمارے لیے شہید کا مرتبہ ملے گا، مقام ملے گا۔ اگر ہم جیت کر واپس لوٹیں تو غازی فاتح کے طور پر لوٹیں گے۔ تو دونوں طرح، دونوں شکل میں ہمارے ہی لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے نفع ہے۔ تو اس وجہ سے ہم پیچھے ہٹنے کی اور زیادہ لوگوں کو، فوجوں کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ عبداللہ بن رواحہ کا خطاب لوگوں پر، صحابہ پر ایسا اثر ہوا کہ یہ 3000 ہی کافی ہو گئے اور دین اسلام کے لیے لڑنے تیار ہو گئے۔ اور ایسا گھمسان انہوں نے لڑا، اس طرح انہوں نے وار کیا اور حملہ کیا کہ 3 لاکھ کا لشکر لرزنے لگا اور وہاں پر ان کے قدم کھٹک گئے، پھسل گئے۔ تو اس وقت جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اس کے بعد جعفر نے علم بردار ہوئے، علم کو سنبھالا، جھنڈے کو سنبھالا اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس علم کو اٹھا لیے اور یہ تیسرے قائد تھے جو 2 کمانڈروں کے شہید ہونے کے بعد یہ کھڑے تھے۔ جہاں تک ان کی طاقت تھی، جہاں تک یہ لڑ سکتے تھے، انہوں نے جنگ موتا میں آگے بڑھ کر انہوں نے لوگوں کو ابھارا تھا اور اسی طرح انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ اس کے بعد یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کو بچا کر وہاں سے مدینہ پہنچے۔ تو یہ 3 ایسے شہداء ہیں جو جنگ موتا میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو مقام موتا پر ہی دفنا دیا گیا۔ اس طرح ان کے جنگوں کے بارے میں اگر سیرت میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معرکے میں یہ موجود تھے، اکثر سریوں میں بھی، معرکوں میں بھی انہوں نے نکلے ہوئے تھے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جنگوں کے قائد کے طور پر ہی ان کا نام لکھا گیا اور شہید کا مرتبہ انہوں نے پا لیے۔ اگر ہم ان کی محبت کے بارے میں بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے دل توڑ کر، اپنے جان کو چھوڑ کر یہ زیادہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطاعت کا جذبہ دیکھا تو دعا دی، زادک اللہ حرصا فی طاعتہ و طاعت رسولہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ آپ کو اور زیادتی
نصیب فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، ان کی محبت بہت زیادہ تھی۔ ان کے لیے صرف یہی رسول کی حدیث کافی ہے جس سے ہم ان کی اطاعت اور ان کی محبت کا جذبہ سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے اشعار جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان پر دہراتے تھے۔ جیسا کہ بتایا جاتا ہے، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، جب اللہ کے رسول خود آگے بڑھ کر پتھر اٹھا رہے تھے اور دیوار بن رہے تھے، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اشعار اپنے زبان پر تھے وہ یہی اشعار تھے کہ جو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، لا عیشہ الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ تو اس کے بعد اگر ہم ان کے اخلاق کے بارے میں بات کریں تو یہ پڑھے لکھے صحابی ہیں جو کئی لوگوں کو انہوں نے علم سکھایا۔ ان کے ایک مشہور تلمیذ ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہلاتے ہیں، ان سے انہوں نے احادیث بیان کیا ہے، اور یہ شعراء تھے تو شاعری میں بہت ہی پر اثر انداز میں یہ شاعری کہا کرتے تھے۔ اگر ان کے اخلاق کے بارے میں یا ان کے تقوی کے بارے میں دیکھیں تو کہا جاتا ہے، جیسا کہ معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم کسی معرکے کے لیے نکلتے یا کسی سفر میں ہم روانہ ہوتے تو عبداللہ بن رواحہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، روزے کی حالت میں نکلتے تھے۔ اور ان کی ایک بہترین عادت یہ تھی، جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ جس طرح مسجد میں داخل ہوتے تو 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اس طرح یہ اپنے گھر کو نفل کی جگہ بنا لیے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ جیسا ہی گھر میں داخل ہوتے 2 رکعت نفل پڑھتے، اور پھر واپس آ کر پھر گھر میں جیسا ہی داخل ہوتے تو 2 رکعت نفل پڑھنے کی عادت ڈال لیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت ہی زیادہ قرب دیا، اللہ بہت ہی زیادہ ان کو قریب کر لیا۔ اور ان کے اخلاق کے اور ان کے تقوی کے بارے میں بات کریں، جب قرآن کی سورۃ الشعراء کی آیت نازل ہوئی، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شعراء اپنی یعنی خیالوں میں گھومتے رہتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں یا ایسے اشعار کہتے ہیں وہ جو خود نہیں کرتے۔ تو عبداللہ بن رواحہ ایسے صحابی ہیں جو حسان بن ثابت اور دوسرے شاعر صحابہ تھے، یہ بہت زیادہ رونے لگے۔ خاص طور پر عبداللہ بن رواحہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ زار و قطار رونے لگے، اور یہ اس وقت سے شعر و شاعری چھوڑ دیے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے گزارش کرنے کے بعد کہا کہ میں اشعار کو چھوڑ دیا ہوں، مگر اس کے بعد ان کے رونے پر جو آیت نازل ہوئی تھی، ان صحابہ کو اور ترغیب دلانے کے لیے جو آیت نازل ہوئی، اس کے بعد کی آیت ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ شاعر جو نیک کام کیا کرتے ہیں، نیک اعمال کیا کرتے ہیں اور ایمان کے متعلق وہ مضبوط اور استقامت سے ٹھہرتے ہیں۔ تو جب ان کی تعریف ہوئی اور ان کی ترغیب دلائی گئی تو پھر شاعر کو شاعری کو شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں یہ شعر شاعری کہا کرتے تھے۔ اگر ان کے خاندان کے بارے میں بات کریں تو جیسا کہ ان کے والد عبداللہ بن رواحہ ہیں، تو رواحہ بن ثعلبہ ان کے والد رہے، اور ان کی والدہ کبشہ بنت واقد ہیں۔ ان کے ایک بھائی صحابی ہیں جو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہلاتے ہیں۔ اس طرح ان کے بہت ہی انوکھی سیرت رہی، جو بہت ہی کم ان کے سیرت کے متعلق بتایا گیا ہے۔ جیسا ہی جنگ موتا کا وقت تھا، 8ویں ہجری چل رہی تھی، 8ویں ہجری میں ان کا انتقال ہوا، موتا کی جگہ پر ان کو دفنایا گیا۔ اس طرح عبداللہ بن رواحہ کی زندگی جب تک گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اور تقوی کے ساتھ گزری، جو انہوں نے بہت ہی کم احادیث روایت کیے ہیں، جن کو احادیث میں عبداللہ بن رواحہ کے احادیث موجود ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بلال رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث روایت کیے، اور بہت ہی کم احادیث روایت کیے ہیں۔ ان بنیادی معلومات کو یاد رکھیں اور دور تک پہنچائیں، اور خود آپ یاد رکھ کے دوسروں کو بتانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ جیسا ایمان اور ان جیسے اطاعت کا جذبہ اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔